میں جب بھی کہیں بیان کے لیے جاتا ہوں ایک بات میں بیان سے پہلے اکثر کہتا ہوں کہ مجھے بیان کرنا نہیں آتا۔ میں گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑے علماء کا کام ہے۔ چونکہ میں بیان نہیں کرتا، میں گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، تو بات چیت میں آپ کو پتہ ہے بات بھی ہوتی ہے تو آگے سے چیت بھی ہوتی ہے، مطلب آگے سے رسپانس بھی چاہیے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی کہ دعویٰ کوئی بھی نہیں ہے بھائی، جو باتیں میں کر رہا ہوں اگر اچھی لگیں تو میں خود دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا بہت لائٹ وے میں باتوں کو سنیں سمجھیں، اور مغرب کے بعد کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہوگا تو کوئی بھی سوال ہو آپ نے بلا تکلف پوچھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ میرے پاس بم نہیں ہے، بندوق نہیں ہے، سر پہ سینگ نہیں ہے، کیونکہ لوگ مولانا لوگوں سے بعض دفعہ سوال پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ دائرہ اسلام سے نہ نکال دیں کہیں ہمیں۔ وہ بچپن میں ہم کتاب پڑھا کرتے تھے، ابن انشا ایک بڑا مزاحیہ رائٹر گزرا ہے، تو اس نے کتاب لکھی، اس کتاب میں ٹریگنومیٹری اور کرو ٹریگنومیٹری کے جب آیا نا اس پہ تو دائرہ بنایا، دائرے کی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو اس نے کہا دائرے کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم ہے اسلام کا دائرہ۔ اس میں ایک پگڑی پہن کے مولانا صاحب کو کھڑا کیا ہوا کارٹون بنا کے جو ڈنڈے سے لوگوں کو مار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ وہ دائرہ ہے جس میں پہلے زمانے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے خارج کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو اس لیے جب سوال جواب کا سیشن ہوگا تو آپ نے کھلے بالکل، جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہاں وہ بھی، جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کھل کے سوال پوچھنا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ مجھے جواب آئے گا بتا دوں گا، نہیں آئے گا بولوں گا بھائی مجھے نہیں پتا اس کا جواب۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو سب کچھ پتا ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، دیکھیں ہم سب کا اللہ پہ ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، میری دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے، ہمیں بہت سارے مذہب والے لوگ دنیا بھر میں ملتے ہیں، بدھسٹ بھی ملے، ان کی میں نے عبادت گاہوں کو دیکھا، ہندو بھی ملے، ان کے مندروں کو بھی جا کے دیکھا ہے، عیسائیوں کے چرچوں کو بھی دیکھا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی مذہب کو، کسی نہ کسی رائے کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کلچرل مسلم ہیں، ہمارے باپ دادا چونکہ مسلمان تھے تو ہم بھی کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ جمعے کے دن ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا کہ وہ ٹوپی پہنتے تھے تو ہم بھی کیا پہن لیتے ہیں، جمعے کے دن ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ہم بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہ بھی مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اور دیگر مذہبوں میں بہت فرق ہے۔ اسلام کانفیڈنٹلی یہ دعویٰ کرتا ہے پوری طاقت اور پوری پاور کے ساتھ، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر آپ نے کسی مذہب کو فالو کرنا ہے، گاڈ کریٹر اللہ خدا، اس کی نظر میں اسلام کے سوا کوئی اور ریلیجن، کوئی اور مذہب ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وہ کہہ رہے نہیں مانتے، اللہ کہہ رہے ہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو نہیں مان۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں تباہ ہو جاؤ گے۔ دنیا میں تو چل پڑے گا، سب چل رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، تم بھی چلے جاؤ، چل پڑو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں اسلام کے سوا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور اللہ صرف اور صرف اسلام ہی کو سیدھا راستہ کہتا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان میں سے کسی کو بھی سیدھا راستہ نہیں مانتا اللہ۔ تو اس لیے یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں چونکہ ابا مسلمان، اماں مسلمان، دادی نانی پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں، آج کل دادی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں خواتین، اور مرد دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ دیر سے شادیاں ہوتی ہیں، دادے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے۔ دیر سے شادیوں کے جو نقصانات ہیں نا، ان میں ایک بہت بڑا نقصان کیا ہے، دادا دادی کی خوشیاں ہم سے فیملی پلاننگ والوں نے چھین لی، خاندان پریوار سب ختم، مارکیٹ سے سب کیا ہو رہا ہے، شارٹ، خاندان سمٹ رہے ہیں، انڈیویجولزم، ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے، انفرادی، بس یہ اس پہ تو پھر کبھی میں انشاءاللہ بات کروں گا اور رپورٹ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان کے لیے سیدھا راستہ جو گائیڈنس ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہوتی ہے؟ کوئی بھی کسی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اسلام نے بھی دعویٰ کر دیا کہ گائیڈنس صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے، جو صحیح دین ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ دعویٰ برائے دعویٰ ہے یا اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے؟ بہت سارے دلائل ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اسلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ جس مذہب کی یہ تعلیمات ہوں
وہی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے. جتنے مذاہب اسلام کے سوا ہیں، اسلام کے علاوہ ہیں، ان کی تعلیمات اسلام کے ٹکر کی نہیں ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں. کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے اس مضمون کو بیسیوں انداز سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا. ایک تو وہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، اس سے زیادہ آسان آیت پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایک بیلنس امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. دنیا میں ہر چیز میں اعتدال بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بولو نا یار. آپ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہو کسی ایک لیول پہ، یہ اچھا کام ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی صحت بنانے کی فکر کر رہا ہے. اب کیا کر رہا ہے وہ؟ اتنی زیادہ فکر کہ آکسیجن کا سلنڈر لے کے گھوم رہا ہے اپنے ساتھ، کہیں غلطی سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیٹ میں نہ چلی جائے. ایسے لوگ بھی وہمی ہیں. کوئی وبا نہیں پھیلی ہوئی پھر بھی 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چھینک میں کوئی جرثومہ نکلے اور میرے لنگس میں چلا جائے. لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے گلوز. مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، اتنی احتیاطیں کہ میں اور آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے. ایسے لوگ ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں صابن سے 3 مرتبہ. کچھ تو وہمی ہوتے ہیں، واش روم میں جب ہوتا ہے نا، وہمی آدمی جب واش روم سے فارغ ہوتا ہے تو وہ دروازے کی کنڈی کو ہاتھ نہیں لگاتا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو بہت سے لوگ ہاتھ لگا چکے ہیں تو میں بھی لگاؤں گا تو جراثیم یا ناپاک نہ ہو جائے. وہ کوہنی سے کھولتا ہے دروازہ. ایسے دیکھیں ہم، پھر یہ کوہنی بچاتا ہوا پھرتا ہے کہ کسی کے لگ نہ جائے. میرے پاس وہمیوں کی رپورٹیں کبھی ٹائم ہوا تو پیش کروں گا، لیکن ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی وہمی نہ ہو جائے کہیں. ایسے وہمی تو بہت زیادہ صحت کا کوئی خیال کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، صحت کا خیال کرو. یہ آپ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ چکے ہو. ڈاکٹر بھی منع کریں گے اس کو کہ تو دماغ ہی خراب ہو جائے گا تیرا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے، 150-200 کلو کے ہو چکے ہیں، برگر کھا رہے ہیں اور جو جائیدادیں کھانا رہ گئی بس باقی سب کھا لیا انہوں نے، سب کچھ کھا گئے. ہمارے ہاں پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اسٹیل مل کھا گئے. ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا اسٹیل مل میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا. اسٹیل مل کھا گئے، روڈ کھا گئے، کراچی میں گٹر کے ڈھکن کھا گئے. یہ بھی بے اعتدالی ہے یار. تم اگر کھانا ہی ہے چوری کی بریانی کھا لو، ٹھیک ہے نا، ہاں انڈا موڑ کے پراٹھے چوری کر کے کھا لو. تو اعتدال سے بہتر دنیا میں کوئی بھی ہدایت بولے نہیں. ڈاکٹر بھی، سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں ورزش اعتدال سے کرو. جاگنگ کر رہے ہو 15 منٹ کر لی، 20 میں بھاگا ہی چلا جا رہا ہے سارا دن اور کوئی کام نہیں. جم میں جو جاتے ہیں نا، جم میں کچھ لڑکوں کو دیکھتا ہوں 4 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں. ان کو میں کہتا ہوں لاسانی کے کٹے بن رہے ہو کیا؟ لاسانی کا پتہ ہے نا، وہ جو بقرعید کے لیے نہیں کٹے تیار ہوتے، بھرائی ہوتی ہے ان کی، ونڈا کھلا کے ان کو موٹا کرتے ہیں. تو بعض باڈی بلڈر بھی ہم نے ایسے ہی دیکھے، اتنے موٹے پورے اسپیڈ بریکر بن گئے یہاں پہ. بھائی جم جاؤ اعتدال سے، کسی کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہو تم. ہر چیز میں بے اعتدالی بری چیز ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے، اس کے لیے ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقل کی بات. اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اعتدال صرف اور صرف اسلام میں ہے. کس میں ہے؟ میں اس کو تھوڑا مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا کچھ قوتیں ایسی دی ہیں جو بہت ہی یونیک قسم کی قوتیں ہیں جو عام طور پہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. سارا فساد یہ ہوتا ہے کہ ان قوتوں کا آپ غلط استعمال شروع کر دیتے ہو. ایک قوت ہمارے پاس ہے عقل کی، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور سوچنے سمجھنے کی قوت. یہ جانوروں کے پاس ہے. بولے گدھے کے پاس، جانور کہہ رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، الگ الگ جانور کا نام لوں گا تو سمجھ میں آئے گا. اتنی سوچنے کی جتنی انسان کے پاس ہے. ایک قوت ہے ہمارے اندر محبت کی، محبت ہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک انسان میں جانوروں کی نسبت غیر معمولی ہوتی ہے. تبھی عشق ہو جاتے ہیں، کھمبوں سے لٹک جاتے ہیں، ناکام عشق. ایسا ہی ہے نا، عشق ہوا ناکام ہو گیا مر گیا. یہاں تو کھمبے ہی نہیں ہے لٹکنے کے لیے. ہماری گورنمنٹ نے ہمیں یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ کوئی اگر لٹکنا چاہے، مرنا چاہے تو بارش کے دنوں میں کراچی کے کھمبوں سے صرف قریب سے گزر جائے، کھمبا خود آگے بڑھ کے گلے لگائے. یہ پیکج آپ کے پاس یہاں کینیڈا میں ہے نہیں. اللہ نہ کرے کسی کا مرنے کا ارادہ ہو تو ہمارے پاس بہت آسان پیکج ہے، یہاں بہت مشکل. تو یہ بھی ایک انسان کے اندر قوت ہے، محبت کی، عشق کی. یہ بھی ایک قوت ہے. ایک قوت اللہ نے انسان میں شہوانی قوت رکھی ہے، مرد کا عورت کی طرف میلان، عورت کا مرد کی طرف میلان. اس کو قوت شہوانیہ کہتے ہیں، شہوت. تو یہ
اور بہت ساری قوتیں، لیکن بیسک قوتیں قوت غضب، غصہ، یہ بھی ایک طاقت ہے انسان میں کہ یہ ساری قوتیں انسان سے وہ کام کروا دیتی ہیں کہ اگر یہ جذبہ اور قوت نہ ہوتی تو انسان کام نہ کرتا۔ بعض دفعہ سامنے والا طاقتور ہوتا ہے، آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے، آپ نہیں لڑ سکتے، لیکن آپ کو غصہ آیا اور غصے میں رکھ کے لگا دیا آپ نے، اس کو غصہ آپ سے وہ کام کروا لیتا ہے۔ تو غضب بھی کیا ہے؟ انسان کے اندر ایک طاقت اور جملہ مکمل کریں نا، قوت ہے انسان کے اندر۔ ساری دنیا میں جو فسادات ہیں نا دنیا میں، وہ انہی قوتوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یا تو قوت عقل کا استعمال ہوگا ہی نہیں، بعض لوگ عقل اور کھوپڑی سرے سے استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اتنی کرتے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل سے باہر ہے وہاں بھی عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے، اللہ سے آگے نکلنا شروع کر دیتے ہیں عقل میں۔ دنیا میں بہت سارے قوانین ایسے بن رہے ہیں جو آدمی کہتا ہے یار یہ عقل مند لوگ بنا رہے ہیں، لیکن ان کو کھوپڑی کو ہو گیا ہے، یہ بنا کیسے رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ قانون سازی میں عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس عقل کو استعمال کرنے میں اللہ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا کیا ہے؟ آپ کی قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت محبت، ان تمام قوتوں کو ایک اعتدال کا راستہ دکھا دیا ہے کہ یہاں عقل استعمال کرنی ہے، یہاں عقل استعمال بولے نہیں کر۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ قوت شہوانیہ، کچھ مذاہب ایسے دنیا میں آئے، انہوں نے کہا یہ قوت شہوانیہ کو استعمال ہی نہیں کرنا۔ آج بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو ساری زندگی نکاح نہیں کرتے، ان کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں اور اس کی ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزاری۔ اور کچھ قومیں دنیا کی ایسی ہیں، انہوں نے ان خواہشات کے گرد کوئی لکیر ہی نہیں رکھی، حلال اور حرام کا فرق کیا کر دیا؟ بولے ختم، جس سے فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید کا بچہ ہے، غفار کا بچہ ہے، وسیم کا بچہ ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، بے لگام۔ اسلام نے کیا کیا؟ اس کو بیلنس۔ یہ نہیں کہ بھائی تم نکاح سے دور بھاگو، مرد اور عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن بیلنس کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، انسان ہو، گدھے گھوڑوں کی طرح مت کرو، انسان ہو۔ نکاح اور میرج سسٹم کو اسلام نے پروموٹ کیا ہے تاکہ خاندان وجود میں آئے، ابا، چاچا، ماموں، خالہ، پھپھو، یہ پورا ایک نظام ہے۔ ہمارے ایک استاذ 98 یا 96 میں یو کے گئے تو ایک انگریز کے گھر میں گئے، دیکھا اس کے گھر میں 4 کتے، 4 کیا تھے؟ کتے۔ کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو مجھے بڑی وحشت سی ہوئی، یار ایک بندہ 4 کتے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ مارکیٹ سے شارٹ، بچے نہیں ہیں بھائی، گرل فرینڈ تھی ونس اپون اے ٹائم، مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ تو کہتے ہیں میری اس سے گپ شپ شروع ہوئی کہ یار تم ان کتوں سے دل بہلا رہے ہو۔ پھر کہتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اس گورے نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کا فیملی سسٹم بہت اچھا لگا، ان کا کوئی مر جاتا ہے سارے رشتہ دار آتے ہیں اور دعوتوں میں اکٹھے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو قوت شہوانیہ کا اعتدال سے استعمال، نکاح حلال اور زنا بولو حرام کر دیا، نہ تو ان مذہبی جنونیوں کی طرح راہب بنا دیا ہمیں کہ جنگلوں میں نکل جاؤ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو۔ اسی طرح قوت غضبیہ، قوت غضب، غصہ، اس کی لمٹ ہے، کہاں غصہ جاری کرنا جائز اور کہاں غصہ جاری کرنا ناجائز۔ کچھ بڑے صوفی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں غصہ آنا ہی نہیں چاہیے انسان کو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو غصہ آئے نہیں۔ اگر آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں غصہ آئے گا، اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے، جائز غصہ اور حرام غصہ۔ غصہ برداشت کرنا، آپ اپنے بڑے پہ غصہ نہیں نکال سکتے، اپنے ماں باپ پہ غصہ بولے نہیں نکال سکتے، آپ اپنے بڑوں پہ، اپنے خاندان کے بزرگوں پہ غصہ جاری نہیں کر سکتے، ماتحتوں پہ اگر وہ کمزور ہیں تو نبی نے فرمایا غصے کا گھونٹ پیو گے۔ قرآن نے اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ آج نوجوانوں میں ایسی نسل آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جب غصہ آتا ہے نا میری تو کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ یار یہ بڑا بہادر ہے، یہ بہادر نہیں ہے، یہ گدھا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسلام نے بتایا غصے میں کھوپڑی آؤٹ ہونا کمال نہیں ہے۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ، نبی نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے جو رنگ میں اور میدان میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو قوت غضبیہ کو کنٹرول صرف اور صرف کون کرتا ہے؟ اسلام۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی اسلام کے علاوہ قوتیں بھی قوت غضبیہ کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کیسے کنٹرول کرتی ہیں؟ دیکھو ایئر ہوسٹس کو کبھی غصہ آیا؟ بولو میرے بہت سفر ہو چکے ہیں جہازوں میں، میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو غصے میں بولو نہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا ہو، تو وہ تو بڑے کنٹرولنگ سسٹم تو بڑا مضبوط ہے ان کا، جب پی آئی والے کر جاتے ہیں غصہ۔
اچھا اچھا اچھا، تو دیکھو یہ آپ کو اعتدال لگ رہا ہے. اسلام اس غصے کو معتدل غصہ اس وقت کہتا ہے جب وہ اپنے ابا اور اماں کے ساتھ یہ سلوک کرے جو وہ مسافروں کے ساتھ کر رہی ہے. وہ تو تنخواہ کا حصہ ہے نا. ابا پہ غصہ جاری کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے اور غصہ پی جانے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس موقع پہ غصہ کنٹرول کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے قوت غضبیہ میں اعتدال. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باس کے سامنے تو معذرت کے ساتھ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے ابیوزیو لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے. آپ کے باپ کو بھی غصہ برداشت کرنا کر دی میں نے، سوری کر لیا. باس کے سامنے تو میرے بھائی ہم سب نے غصہ بولو برداشت کرنا ہے. کمزور کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے. اپنے باپ ماں کے سامنے غصہ برداشت کرنا کمال ہے. بیوی کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال. عورت کا شوہر کے سامنے گھر بسانے کے لیے غصہ برداشت کرنا کمال. یہ کمال صرف اور صرف اسلام اس کی تعلیمات دیتا ہے. اب یہ چونکہ بہت لمبا ٹاپک ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا کیسے اسلام نے قوت غضبیہ کو کنٹرول کیا ہے. میں تو صرف مثالیں دے رہا ہوں سرسری تاکہ آپ کو تصور سمجھ میں آئے. اسی طرح قوت محبت، عشق، محبت، یہ بھی انسان میں قوت ہے. کتنے لوگوں کا اس قوت نے، اس جذبے نے بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ اسلام نے ہمیں بتایا محبت کے بارے میں کس سے ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. اگر آپ اسلام سے گائیڈنس نہیں لیتے، جب دل چاہے گا ہر اٹریکٹیو چیز کی طرف آپ مائل ہونا شروع ہو جاؤ گے، چاہے آپ کو اس کا فائدہ ہو چاہے آپ کو اس کا نقصان. عشق معاشقے میں دیکھ لو، آپ شادی نہیں ہوئی مر گئے. ابے تو مرا ہے تو تجھ سے کیا ہو جائے گی شادی؟ کتنے کیس آتے ہیں خود نوجوانوں کے جو خودکشیاں ہیں نا، ان کے پیچھے 99% ناکام محبتیں، اور جب مر جاتے ہیں خود تو گئے جہنم میں، وہ کہیں اور شادی کر کے بیٹھی بھی ہوتی. وہ تھوڑی مرتی ہے، آپ نے تو اس کے لیے بالکل ہی سیٹ خالی کر دی. اتنی بڑی بے وقوفی محبت میں کی، اپنا بھی نقصان. اور پھر ہوتا پتہ ہے کیا، ایک شعر میں اکثر سناتا ہوں کہ وہ جو آپ کی محبوبہ آپ کی قبر پہ آتی ہے نا، وہ بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آتی ہے. تو اس پہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے، ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. جلانا کہتے ہیں زندگی دینا، یعنی عاشق کہہ رہا ہے میں اگر مر گیا تو اپنی معشوقہ سے کہہ رہا ہے کمبخت اکیلی آ جا میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، شاید مجھے کچھ زندگی پیدا ہو جائے، لیکن تو آتی بھی اسی کی چکر اسی کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے میں مرا ہوں. تو مجھے جلاتی نہیں ہے تو سڑاتی کیوں ہے، جلاتی کیوں ہے؟ یہ ہوتا ہے محبت میں مرنے کے بعد. اکثر میں دل جلوں کو ایک شعر سنایا کرتا ہوں، ہاں ماموں والا شعر. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے نا، تو ایک تو یہ غم ہوتا ہے کہ میری یہاں شادی نہیں ہوئی، دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ پھر اطلاع ملتی ہے کہیں اور ہو رہی ہے، برداشت کر لیتا ہے آدمی، تیسرا غم یہ ہوتا ہے وہاں سے بچے کی بھی اطلاع آ جاتی ہے، چوتھا غم جو ناقابل برداشت ہے وہ یہ کہ وہ بچہ آپ کو ماموں کہہ رہا ہو. تو پھر تو ظاہر ہے خودکشی ہوگی نا، اور کیا ہو. تو محبت کو اگر لگام نہ دی جائے تو یہ محبت بھی آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب پتہ ہے کیا ہے؟ محبت. اللہ سے پوچھے بغیر محبت شروع کر دیتے ہیں. دیکھو کچھ محبتیں ایسی ہیں حرام، اللہ نے کہا کرنے کی اجازت ہی نہیں. کچھ محبتیں ایسی ہیں حلال، لیکن اس کی ایک لمٹ لگا دی، اس لمٹ کو کراس کرنے کی آپ کو اجازت بولے نہیں. محبت بھی ایک دل کا عمل ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہے، اللہ کی گائیڈنس کے محتاج ہے. آج دنیا میں ڈپریشن، اسٹریس اور خودکشیوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دولت کی محبت، بنگلے کی محبت، گاڑیوں کی محبت، شہرت کی محبت، میں سب سے آگے نکل جاؤں اس کی چاہت. آپ کہہ رہے ہوں گے یہ ٹھیک تو ہے، یہ تو نیچرل ہے. نا نا نا، یہ نیچرل جب ہے جب یہ واقعی اتنی محبت کے قابل چیزیں ہوتی جتنی ہم ان سے محبت کر رہے ہیں. اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ جن چیزوں سے تم بہت زیادہ محبت کر رہے ہو اور نہ ملنے پہ تم ڈپریشن میں جا رہے ہو، یہ ڈپریشن غلط ہے تمہاری. یہ اتنی محبت کے قابل نہیں ہے کہ ان کے چھوٹنے سے تمہیں اسٹریس اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے. آپ کہیں گے لوگ مفتی صاحب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ پیسہ ہی تو سب کچھ ہے، عزت ہی تو سب کچھ ہے، شہرت ہی تو سب کچھ ہے. بھائی یہی تو غلط فہمی ہے، یہی تو بے اعتدالی ہے جس کو اسلام ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام کہتا ہے پیسہ ہی سب کچھ جب ہوتا جب یہ ہمیشہ رہتا آپ کے ساتھ، عزت ہی سب کچھ جب ہوتی جب یہ ہمیشہ رہتی آپ کے ساتھ، شہرت ہی سب کچھ جب ہوتی جب یہ ہمیشہ رہتی آپ کے ساتھ. وہ محبت جو چھوٹ جانے والی ہو، کتنی ہی خوبصورت کتنی ہی اٹریکٹیو ہو، انسان ٹائم پاس کرتا ہے، اس سے دل نہیں لگاتا. میں اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں،
اب مثال تو میں پاکستان کی دوں گا نا، ان علاقوں کے تو مجھے نام یاد نہیں ہے. آپ کراچی سے پشاور جا رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوست بڑے اچھے آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، یا کوئی خاتون ہے آپ کے ساتھ، کوئی خاتون بیٹھ گئی، آپ نے ان سے دل لگایا، گپ شپ ہو گئی. انہوں نے اترنا ہے ملتان اسٹیشن پہ، آپ نے جانا ہے پشاور اسٹیشن پہ. اب آپ کو ان کے ساتھ اتنا لائف کو آپ نے انجوائے کیا، اتنی اچھی اخلاق والی یا وہ اخلاق والے، مجھے نہیں پتا آپ کی فیلنگ کیا ہے، واللہ عالم، جو بھی تھے. تو اب جب وہ ملتان اسٹیشن پہ بندہ آپ کا دوست اتر رہا ہے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو، اسٹریس میں جا رہے ہو، ڈپریشن میں جا رہے ہو، یار 2 گولیاں لے کر آؤ، آج میں پاگل ہو رہا ہوں. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بندہ اتر رہا ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تمہیں جب پتا تھا کہ اس کا اسٹیشن ملتان ہے، تمہارا اسٹیشن پشاور ہے، تو اتنا فری کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو ٹائم پاس کرتے. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اور اگر اتنی ہی محبت ہے تو پھر چلے جاؤ اسی کے ساتھ ملتان. آپ کہیں نہیں یار میرا تو جانا ہے، میرا تو گھر کاروبار خاندان سارا پشاور میں. اچھا چلو پھر اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ. نہیں بھائی یہ کہاں جائے گا میرے ساتھ، اس کا گھر کہاں ہے؟ ملتان میں. تو لوگ کہیں گے نا تمہاری کھوپڑی کیا ہے، بولو آؤ. جس سے جتنی محبت کرنی چاہیے، اسلام محبت سے منع نہیں کر رہا، کیونکہ محبت ہی آپ کو کے سارے ریلیشن کو مضبوط کرتی ہے، آپ سے حقوق دلواتی ہے. دوستیاں یاریاں یہ ساری محبت ہی کی وجہ سے بنتی ہیں. اگر ہمارے دل میں پیسے کی ذرا سی بھی محبت نہ ہو تو ہم پیسہ کمائیں گے کیا؟ نہیں کمائیں گے، خود بھی برباد ہوں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی برباد کریں گے. تو دولت کی محبت بھی ٹھیک، عزت کی محبت بھی ٹھیک، شہرت کی محبت بھی ٹھیک، یہ سب نیچرل ہے. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. جو بہت نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کے سامنے تعریف کرو تو کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اندر اندر سے ان کے لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اندر اندر سے کیا ہوتا ہے؟ لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، یار اور تھوڑی سی اور مکھن لگا کے تعریف. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. اخبار میں جب انسان اپنا نام دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اپنا کوئی تعارف دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے. یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے ان تمام محبتوں کو، چاہتوں کو اعتدال میں لے کر آؤ، لمٹ کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو فالو نہیں کرتے تو 100% یہ لمٹ کراس ہوگی، کیونکہ لمٹ میں لانے کا کام پیغمبر کرتے ہیں. تو جو پیغمبروں کی تعلیمات کو نہیں مانتے وہ ان محبتوں میں لمٹ میں بولو نہیں رہتے، لمٹ میں نہیں رہتے. تو یہ زہر بن کے کھاتی ہے پھر آپ کو. میرے پاس لوگ آتے ہیں، ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بہت بڑی فیکٹری ہے، میں پھر بھی ٹینشن میں رہتا ہوں، ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی، مجھے نیند نہیں آتی، ٹینشن میں. میں نے کہا اس بات کی ٹینشن ہے؟ کہتے ہیں ٹینشن اس بات کی ہے کہ میری فیکٹری تباہ نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے. حالانکہ نمازی تھے، دیندار تھے. میں نے کہا آپ فرض کر لو تباہ ہو گئی، فرض کر لو، بولو تباہ ہو. کہہ رہے ہیں تو بڑا برباد ہو جاؤں گا. میں نے کہا کیا ہو جائے گا؟ برباد کیا ہو جاؤ گا؟ کیا ہو جائے گا بھائی؟ اگر آپ کی یہ فیکٹری تباہ ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تو کاروبار لٹ گیا، سب برباد. میں نے کہا تو برباد ہو کے ہوگا کیا؟ انجام کیا ہوگا یہ تو آپ خود بتائیں نا، میں کیوں بتاؤں؟ جو آپ نے فرض کیا ہوا ہے وہ بتائیں نا آپ. کہنے کا انجام یہ ہوگا کہ پیسے ختم. میں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا بھائی؟ جب پیسے ختم ہو گئے تو اس کے بعد یہ نقصان تو نہیں ہے نا. نقصان تو پیسہ ختم ہونے کے بعد شروع. آپ لوگ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نقصان تو پیسے ختم ہونے کے بعد ہوگا نا. کہہ رہے ہیں سب سے پہلا نقصان تو یہ وہ گیس بجلی کا بل تمہارا باپ یعنی کون بھرے گا؟ گھر بک جائے گا میرا. میں نے کہا ٹھیک ہے گھر بک گیا آپ کا، پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے بیوی بچے بھاگ جائیں گے، بھگا دو. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں پھر میں کہیں چھوٹی موٹی جاب کروں. میں نے کہا جاب چھوڑو، ٹماٹر بیچو گے آپ. جو سب سے لو کوالٹی کی جاب ہے نا وہ میں آپ کو وہ ریڈی میں دلا کے دوں گا، ٹماٹر میں لگوا کے. میں نے کہا ٹماٹر کا ٹھیلا لگانا، ریڈی لگانا اور دے دنادن ٹماٹر بیچنا. وہ دے دنادن سے ایک لطیفہ یاد آیا. لکھنؤ کے لوگوں کی اردو بڑی شائستہ ہوتی ہے نا. ایک لکھنؤ والا ایک پنجابی کے پاس گیا جو ٹماٹر بیچ رہا تھا اور کہنے لگا آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ عددن کا مطلب گن کے یا وزن کر کے. آپ کے ہاں ٹماٹر عددن بکتے ہیں یا وزنن بکتے ہیں؟ تو بیچارے کو کیا سمجھ میں آتا؟ اس نے کہا ہمارے ہاں دے دنادن بکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ٹماٹر بیچنا دے دنادن. تھوڑے دن تک آپ کو ٹینشن فیل ہوگی، اس کے بعد اس ٹینشن کے بولو عادی ہو جاؤ. اور میں نے کہا جب پریشانی ہو نا، یار میرے ساتھ والا امریکہ نکل گیا، وہ کینیڈا نکل گیا، وہ اتنی بڑی فیکٹری چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور میرے سب پریوار خاندان مارکیٹ سے شارٹ. میں نے کہا خاندان تو آپ کا دوبارہ آباد ہو جائے گا، ٹماٹر والی سے کر لینا شادی. جس اسٹیٹس کا کہ ہوگے آپ اسی اسٹیٹس پہ، کیونکہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا. کیا ٹماٹر والوں کی شادی نہیں ہوتی؟ بولو نا. کیا ان کے بچے نہیں پیدا ہوتے؟ ٹماٹر کھا کے بھی اسی طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو برگر کھا کے پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ.
کہہ رہے نہیں یہ کیا؟ میں نے کہا یہ کیا بھائی، اس میں یہی ہوگا، 2-4 دن آپ کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ آپ ایئر کنڈیشن کے عادی ہو، اس کے بعد آپ فٹ پاتھ پہ بھی خراٹے لے کے سو گے، کیونکہ یہ جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ نیند انسان کی بیسک ضرورت ہے۔ میرے ساتھ سفر میں ایسا ہوتا ہے 2 دن نہیں سوئے، 2.5 دن نہیں سوئے اور پریشانی ہے یہ، اس کے بعد نیند ایسی مسلط ہوتی ہے آپ آنکھیں یوں کر کے بھی کھول رہے ہوگے نا، آپ سو رہے ہوگے۔ اللہ تو فطرت تو خود کیئر کرتی ہے، فطرت تو خود مسلط کرتی ہے نیند کو آپ کے اوپر۔ میں نے کہا 2-4 دن کے بعد آپ یوز ٹو ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ یوز ٹماٹر دے دنادن ٹماٹر بیچنا، کہہ رہے ہیں تو بڑی ذلت کی زندگی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ ذکر، ذلت کی زندگی، لوگ گزریں گے بولیں گے یہ فیکٹری کم، ابھی دیکھو یہ حال اس کا ہوا نہیں ہے اور نہ کوئی چانس ہے، ٹینشن ابھی سے لے رہا ہے، ابھی کوئی ٹماٹر بیچے نہیں ہے اس نے، فیکٹری چل رہی ہے، فٹ فاٹ سب مشینیں چل رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، ٹینشن کھا رہی ہے کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ٹینشن، اور بہت سے لوگوں کو یہ ٹینشن کھا رہی ہے، کچھ نہیں ہے اور لاشعور میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ ٹینشنیں کھا رہی ہے انسان۔ کہہ رہے یار میں تو بڑا ذلیل جاؤں گا۔ میں نے کہا ذلیل نہیں ہوگے، ایک چیز سوچ لینا، جب خیال ہوا کرے نا کہ یار میرا وہ دوست وہاں نکل گیا وہاں نکل گیا، تو ایک چیز سوچ لینا کہ 10-15 سال کے بعد وہ بھی قبر کے اندر ہوگا اور میں بھی قبر کے، بولو کیا خیال ہے بھائی؟ برا تو نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ اچھا شکر۔ تو وہ بھی قبر کے اندر اور ہم بھی کہاں بھائی، فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی۔ یہ حادثات ہوتے ہیں، ابھی انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا، ابھی ایک پروفیسر کی ویڈیو آئی، بیٹھے بیٹھے دل پکڑا، ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ یہ میڈیکل سائنس کو بھی چیلنج ہے، اتنی ترقی کر لی پھر بھی یار حادثاتی موتیں اتنی زیادہ، اور حادثاتی موتیں نہ بھی ہوں تو بھی مر جاتا ہے 60 70 80۔ کتنا شاعر نے کہا ہے نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں۔ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے کہ تم کب تک چھپتی رہو گی لنڈا بازار، تو بھول تو نہیں گئے نا آپ لوگ لنڈا بازار؟ یہاں بھی ہوتا ہے، ہاں بولٹن مارکیٹ میں لنڈا بازار، کہہ رہے ہیں بھائی وہاں سب آتے ہیں، پرانی پتلونیں خریدتے ہیں، اس کو دھو کے کہتے ہیں طارق روڈ سے خریدی ہے میں نے۔ تو بھائی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کو اتنا فری مت کراؤ جتنا ہم نے فری کرا لیا ہے، ہم نے بہت زیادہ لفٹ کرا لیا ہے اس کو۔ پیسہ بھی کماؤ، عزت شہرت سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس پہ ایک لیبل لگا ہوا ہے فنا کا، یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ جو فنا ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لفٹ تو کرایا جاتا ہے، زیادہ لفٹ بولو نہیں کرایا جاتا۔ اب آپ کے ساتھ کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس نے اترنا ہے کہیں اور، آپ نے پھر دوسری فلائٹ بدل کے آگے جانا ہے، آپ نے دل دے دیا اس کو، both are made for each other، یہ آپ ڈائلاگ بول رہے ہو اس کے سامنے، وہ بھی کہہ رہے پاگل ہو گیا، سٹیا گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ بھائی ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹھیک ہے، آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے، آپ کو اتنا اچھا لگا، اتنا خوبصورت غریب آدمی تھا، اس کو کسی نے بلایا بزنس کلاس میں، اب وہ دیکھ رہے یار ایئر ہوسٹس کا سلوک اتنا اچھا، سلوک بزنس کلاس میں الگ سے اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، اس کا سلوک اور زیادہ اچھا، اور اکانومی کلاس میں تھوڑا سا سلوک کم درجے کا، اور W11 میں آؤ گے تو سلوک نام کی کوئی چیز ملے گی نہیں۔ آپ بس ہے نا کراچی، کنڈکٹر کیسے بات کرتا ہے، جتنی بھری ہوئی بس ہونا، جنہوں نے کراچی کی بسوں میں سفر کیا ان کو پتا، جتنی بھری ہوئی بس ہو یہ معجزہ ہے، کنڈکٹر اس میں نیا بندہ چڑھا دے گا، وہ کبھی نو نہیں کرے گا، اور کمال کی بات ہے کہ اس دروازے سے چڑھائے گا، اگلے دروازے سے اتارے گا، کرایہ بھی لے گا، اور خود بھی یہاں سے چڑھے گا، اگلے دروازے سے اترے گا، اور ہر شخص کا موبائل چوری ہوگا، جیب پٹے گی، کنڈکٹر کا موبائل بھی جیب نہیں کٹتی اس کی۔ یہ معجزے کہاں ہوتے ہیں؟ ہمارے کنٹری میں۔ خیر، تو یہ جو قوت معتدل ہے نا، محبت اعتدال سے، کس سے؟ اعتدال سے۔ یہ صرف آپ کو اللہ، جب تک آپ اللہ رسول کو نہیں مانو گے بھائی اعتدال سے محبت، کیا خدا کی قسم جتنی دولت کما لو، اللہ کی قسم یہ دولت آپ کی ٹینشن بڑھائے گی، کم نہیں کرے گی، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، جو چیز نہیں ہوتی اس سے محبت نہیں ہوتی۔ آپ اگر گدھا بھی پال لو نا چند دن کے لیے، آپ کو اس گدھے سے بھی محبت ہو جائے گی۔ تو پیسہ تو بڑی اٹریکٹیو چیز ہے، آپ کچھ وقت کے لیے اپنے پاس رکھو، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے آپ کو محبت نہ ہو؟ اور میں دوبارہ وہ بات ریپیٹ کروں، جس چیز سے بچھڑنا ہو، جس چیز کو چھوڑنا ہو، اس سے محبت فائدے مند نہیں ہوتی، اس سے محبت آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن میں اضافہ کرتی ہے، یہ تو اضافہ کرے گی۔ ایک شاعر ہے حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام کے خلاف بہت حجب کیا کرتے تھے، بہت مخالفت کیا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر۔ توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف؟ نبی نے حکم دیا ان کو جہاں پاؤ قتل کر۔ تو ان کے دل میں اسلام آ گیا کہ میں جاتا ہوں نبی کی خدمت میں جا کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کوئی سامنے آ کے بیٹھا ہو تو اس کے قتل کے آرڈر جاری کریں، یہ اخلاق نبوی کے بہرحال خلاف تھا۔ تو آ کے بیٹھ گئے۔ اب چونکہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنے جاتے یا شاعری کرتے، ان کا ارادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار پیش کرنا۔ آج تک ساری زندگی اسلام کی مخالفت میں اشعار پڑھے تھے، انہوں نے کہا آج میں نبی کی شان میں اشعار پڑھتا ہوں۔ تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی نبی کی یا کسی بھی کام میں کوئی شعر و شاعری کرتے تو پہلے اپنی محبوبہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے شعر و شاعری میں۔ اسلام نے اس عادت کو ختم کیا اور اسلام نے کہا خطبے سے کوئی بات شروع کیا کرو، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ لیکن چونکہ یہ بھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو نبی نے اسی جاہلیت کی رسم پہ تنبیہ نہیں کی، اسلام لائیں گے تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی محبوبہ کے قصے شروع کر دیے۔ بانت سعاد فقلبی اليوم مبتول متیم اثرها لم یفد مقبول لکنها خلۃ قد سیق من دمها فجع وبلع واخلاف وتبدیل۔ کہنے لگے سعادہ جو میری محبوبہ تھی مارکیٹ، میں اپنی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں نا، مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ۔ اور کہنے لگے کہ میرا دل اس کے پیچھے چلا گیا اور نالائق میرا دل لے کے گئی، بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں جو میں سینے میں لگا دوں، دل ہی سینے سے کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا۔ پھر آگے وہ کہنے لگے لکنہا خلۃ قد سیق من دمہا، جو اصل شعر ہے یہ ایک ایسی محبت ہے جس کے خون میں فجع وولع واخلاف وتبدیل، بے وفائی، جھوٹ، پیترا بدلنا اور ملمہ سازی، جال سازی اس کے خون میں شامل کر دی گئی۔ تو صوفیاء کرام جتنے بھی گزرے ہیں نا وہ اس شعر کو دنیا کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں کہ دنیا سے محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا آپ کو بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے لیکن اس کے خون میں دھوکہ ہے، آپ کو ایک بلندیوں تک پہنچا کے ایسا پٹکتی ہے کہ آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگوں کو۔ دیکھو موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے بڑھاپا آنا شروع، آپ کے پاس جب آپ کے پاس بادام کھانے کے لیے دانت ہوتے ہیں تو بادام کے پیسے نہیں ہوتے، اور جب بادام کے پیسے آتے ہیں تو کھانے کے لیے منہ میں دانت بچتے نہیں ہیں۔ پوری دنیا کا حاصل یہی ہے۔ دیکھو مائیکل جیکسن سے عبرت حاصل کیا کرو، کتنے ٹکٹ بکے تھے اس کے، کتنا بڑا شو ہونے والا تھا اس کا، اور ایسا 50 سال کی عمر، مجھ سے بھی کم عمر تھا، کتنا صحت کا خیال کیا اس نے۔ 50 سال کی عمر میں وہ سویا ہے، اب تک پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکی۔ بھائی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس دنیا سے محبت اعتدال سے کریں، اور اعتدال سے کیسے محبت ہوگی؟ بھائی اگر چھن جاتی ہے تو کیا ہو گیا، چھن گئی تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو تو اللہ نے گویا پوری دولت سمیٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا اب اس کے لیے ٹینشن لینا جائز بولو نہیں ہے۔ اب اگر وہ ٹینشن لے رہا ہے نا تو یہ اس کا اپنا ہیڈک، اپنا مسئلہ ہے۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں گاڑیاں جو بارڈر سے آتی ہے نا بہت سی کسٹم پیڈ نہیں ہوتی، آپ کو لینڈ کروزر چاہیے تھی بڑی خوبصورت بہترین لگژری، آپ نے ہر چیز چیک کر لی اس کی، اور اس نے بتایا کہ جی 1 کروڑ روپے کی، آپ نے کہا قبول ہے۔ اس نے کہا آخر میں اس میں صرف ایک فالٹ ہے۔ کیا فالٹ ہے بھائی؟ فالٹ یہ کہ اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے۔ آپ لوگے اس کو؟ ہے بھائی کیوں نہیں لوگے؟ یار پائیدار نہیں ہے، کسی بھی وقت پولیس والے روک سکتے ہیں، جیل الگ، رشوتیں الگ۔ حالانکہ گاڑی میں کوئی تبدیلی ہوئی، وہی اسٹیئرنگ ہے اس کا، وہی بریکیں ہیں، وہی ایکسلریٹر ہے، وہی گلاسز ہے، بالکل 0 میٹر۔ فالٹ کیا ہے بھائی؟ پائیدار نہیں ہے، کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے۔ آپ کہو گے بھائی ایک مجھ سے لے لے، مجھے ہی نہیں پہنا گاڑی، مجھے نہیں چاہیے۔ جیسے نان کسٹم گاڑی کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے، تو یہ ہماری صحتیں، ہماری گاڑیاں، ہماری دولت، ہماری نیشنلٹی، یہ بھی نان کسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی بھی ٹائم پہ یہ تمام کی تمام چیزیں چھین سکتا ہے۔ تو جب
اللہ چھین سکتا ہے تو پھر دل لگانے کی چیزیں بولو نہیں ہے. تو محبت اعتدال سے یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ بولے نا اسلام سکھاتا ہے. اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے، اس طرح ایک قوت اللہ نے ہمیں دی عقل. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس میں بھی یہی مضمون اللہ نے بیان کیا. دیکھو دنیا میں کچھ مذہب ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا ہی مت کرو. آپ نے یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے کپڑے ہی نہیں پہنتے اور نہاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ نہانے سے انسان خوش ہوتا ہے، نہ نہانے سے تکلیف میں، تو وہ اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالتا ہے. کچھ مذاہب ایسے ہیں پوری زندگیاں گوشت نہیں کھائی ہوئی، گوشت نہیں کھایا ہوا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو بے لگام خواہشات، شراب بھی پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں بھائی، اور بہت سارے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں بھی اسلام نے ہمیں اعتدال سکھایا. دیکھو ہر خواہش ایسی نہیں ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری خواہشات قربان کر دو. اتنا بہترین اصول اور ضابطہ بیان کیا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ بھی پاکیزہ، ایوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اعمال بھی کیسے کرو؟ پاکیزہ اعمال. خواہشات بھی وہ پوری کرو جو حلال خواہشات ہیں، حرام سے بچو. تبھی قرآن میں یہ آیت ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى، اللہ کہتے ہیں جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کتنی خواہشات پوری کرنی ہے. اللہ نے کہا دیکھو کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرنے سے آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کو پورا کرو گے تو آخرت تم سے روٹھ جائے گی. تو جس نے آخرت کو بچا لیا، دنیا کی خواہش کو قربان کر دیا، وہ کامیاب ہے. اور جس نے دنیا کی خواہش کو فوکس کر کے آخرت کی خواہش کو خراب کر دیا، وہ اللہ کی نظر میں ناکام ہے. یہ اعتدال بھی بھائی کس نے بتایا ہے ہمیں؟ بولے صرف اسلام کے پاس ہے، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو میرے اور عقل ایک ہے، عقل کی خواہش، عقل کی ایک طاقت. کتنے لوگوں نے عقل سے کام لے کے ایسی بے عقلی کے قوانین پاس کیے کہ انسان ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. کیا ہے تم؟ میں زیادہ اس کی ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، کچھ پابندیاں میرے اوپر بھی ہیں، بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتا میں. ایسے قوانین پاس کر دی، انسان سر پیٹتا ہے بھائی کیا کر رہے ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے عقل استعمال ہی نہیں کرتے، یعنی کچھ کی عقل ایسی ہے خدا سے بھی آگے نکل رہے ہیں، اللہ سے، اور کچھ ایسے سرے سے کھوپڑی استعمال کرتے ہی. جب آپ پتھر کے بنے ہوئے بت کو بنا کے اس کے سامنے جھکتے ہو، اس کا مطلب آپ عقل استعمال کر ہی نہیں رہے. جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جاتا ہے اس کے سامنے کیوں جھکے ہم؟ یہ کیا لگتا ہے ہمارا؟ نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے نا کہ الہم ارجل یمشون بہا، قرآن کہتا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ مثالیں تو بہت ہیں. میں مضمون کی طرف آتا ہوں. تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس سیدھے راستے کو متعین کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ہماری خواتین جب پردے پر بیان ہو بہت غصہ کرتی ہیں، اسلام نے ہم پہ اتنی پابندیاں لگا دی، ہمیں پردے میں رکھنے کا حکم ہے. بھائی یہ پابندیاں خدا کی قسم آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے نقصان کے لیے نہیں ہے. اسلام دشمنوں نے کیا کیا؟ عورت کو پردے سے آزاد کر کے آزادی کا نام دیا. بھائی عورت پردے سے جتنا آزاد ہوگی عیاشی مرد کی بڑھے گی اس سے. عورت جتنا پردے میں ہوگی ٹینشن عورت کو نہیں ہے، آدمیوں کو ٹینشن ہوگی. عورت کے پردے سے مزے کس کے خراب ہوں گے؟ بولو نا یار، آپ تو سمجھدار ہو، آپ پہ گزرتی ہے، آپ بتاؤ نا، آپ کے مزے خراب ہوں گے. مجبوراً آپ کو اپنی بیوی سے وفا کرنی پڑے گی. دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے کچھ نے تو عورت کو ایسی پابندیاں لگا دی گھر سے نکلے ہی نہیں. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ گھر سے ہی نہیں نکلو. شوہر مر جاتا تھا تو 2.5 3 4 سال کی عدت تھی، گن میں گوبر میں رہنا پڑتا تھا اس کو. اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہے، اتنی آزادی دی کہ تمام تر پردے کی پابندیوں سے اس کو آزاد کر دیا. یہ بے اعتدالی ہے. اسلام نے اعتدال، اسلام نے کیا سکھایا؟ اعتدال. ضرورت کے وقت گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادر لے اپنے آپ کو اس چادر سے ڈھانپے. محرم اور نامحرم کا فرق اسلام کے علاوہ کہیں اور ہے؟ بولو کتنا پیارا نظام اللہ نے بتایا. اللہ نے فرمایا عورت کو لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آبائی بعولتہن او ابنائہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. خدا کی قسم یہ آیت دنیا میں کسی کے پاس
نہیں ہے. ایسے بیلنس احکام اللہ نے پردے کے بارے میں عورت کو دیے. اللہ نے عورت کو بتایا کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے سامنے, اپنے باپ کے سامنے, اپنے بیٹوں کے سامنے, اپنے ہسبینڈ کے والد کے سامنے جن کو فادر ان لا کہا جاتا ہے. اسی طرح اپنے ہسبینڈ کے بیٹے جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں ان کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اسی طرح اللہ نے کہا اپنے بھائیوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے جن کو بھانجے اور بھتیجے کہا جاتا ہے. اسی طرح ناسمجھ بچوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے سامنے زینت, یا عورتوں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں مرد, وہ چونکہ مرد ہیں اور نامحرم ہیں, ان میں غلط جذبات آپ کو دیکھ کے پیدا ہو سکتے ہیں, لہذا ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کر سکتی. یہ حکم بھی اسلام نے ہمیں دیا ہے. اگر اسلام نہ بتاتا اس بارے میں بھی ہمارے پاس گائیڈنس نہیں تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے سوسائٹی کو؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس نا انٹیوں کے فون آتے ہیں جو اپنے میاؤں سے پریشان ہوتی ہیں, اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے. آج کل مارکیٹ میں ایسی خواتین بہت زیادہ ہو گئی ہیں جو اپنے میاؤں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اسٹریس اور ڈپریشن میں جا رہی ہیں کہ کاغذ میں ہم ان کی وائف ہیں, ہم سے تمیز سے بات نہیں ہوتی, باقی جو بھی آئے گی نا اس سے بہت زیادہ تمیز سے بات ہوگی. پتہ نہیں ایک دم ان کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جاتی ہے. کوئی بھی انٹی آ جائے تو ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا میاں جو ہے وہ دوستیاں لگا رہا ہے لڑکیوں سے, خواتین سے, دفتروں میں اور پتہ نہیں کہاں کا. میں نے ان سے کہا دیکھیں آپ کیا جب رشتہ آیا ہوگا کسی مذہبی گھرانے سے جو نظر جھکانے والا شریف شرفا حاجی نمازی, تو آپ نے یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا ہوگا ہمیں مولویوں سے کیونکہ یہ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے, پردہ کرو, نماز پڑھو, تلاوت کرو, اسٹار پلس کیوں دیکھ رہی ہو, پتہ نہیں پرانا ہو گیا نیا, یہ کیوں دیکھ رہی ہو, وہ لگائے گا ہم پہ پابندی. اس لیے ہمیں کوئی بولڈ براڈ مائنڈڈ قسم کا ہسبینڈ چاہیے. میں نے کہا ایسا ہی ہوا تھا, کہنے بالکل 100% صحیح کہا, ایسا ہی تھا. میں نے کہا مل گیا. کیونکہ جو براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کس کو دیکھنا حلال ہے اور کس کو دیکھنا حرام. براڈ مائنڈڈ مل گیا نا, تو وہ تو. اور پھر دوسری بات میں نے کہا جب آپ نے پردے کے احکام قرآن میں پڑھے ہوں گے, علماء سے سنے ہوں گے, تو آپ کو لگا ہوگا کہ کیا پابندیوں میں اسلام نے ہمیں ڈال دیا. تو آپ کا میاں جو خراب ہوا ہے نا وہ پردے والی خواتین کی وجہ سے نہیں ہوا, وہ ان آزاد خیال خواتین کی وجہ سے ہوا ہے جو پردہ بولو نہیں. اور آپ جیسی لاکھوں خواتین کا گھر برباد ہو گیا ہے کیونکہ مرد, بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ مردوں کی بات کر رہا ہوں, مرد سارے ہی ٹھرکی ہوتے ہیں, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے نا, اس لیے اللہ نے عورت کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ مرد کو حکم نہیں دیا پردے کا, کیونکہ عورت میں یہ عورت اس طرح نہیں ہوتی. عورت کی فطرت میں وفا ہے اپنے شوہر کے ساتھ, مرد تو ٹھرکی ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ آپ جیسے نیک لوگ جن کو اللہ ہدایت دے. فطرت سے زیادہ, فطرت اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے جس نے بنایا. سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا. اب کلچر سے پوچھ رہے ہو, جب ہماری سوسائٹی میں پردہ تھا مرد بیویوں سے وفا بولو کرتے تھے. جب سوسائٹی میں پردہ ختم ہوا بیڑا کس کا غرق ہوا ہے؟ عورت کا. مرد تو ادھر ادھر سے اپنی خواہشات پوری کر لیتا ہے, گھر کس کا خراب ہوتا ہے؟ عورت کا. تو اللہ نے جب حکم دے دیا, یہ بھی اعتدال ہے. نکاح کے بارے میں کتنے پیارے حکام دیے اللہ نے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وبنات الاخ وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. ایک انگریز نے قرآن کی اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ جس سوسائٹی میں یہ آیات نافذ ہو وہ اخلاق کے کیسے اونچے معیار پر ہوگی وہ سوسائٹی. یہ آیت کسی اور مذہب کے پاس بولو نہیں. اس میں اللہ نے مرد کے لیے جو عورتیں محرم ہیں نامحرم ہیں دونوں کی پوری لسٹ جاری کی ہے, پوری لسٹ. یہ مقدس رشتے ہیں, ان سے حرام تو دور کی بات حلال ریلیشن کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں بچپن میں دودھ پلایا. اسی طرح تمہارے شوہر, تمہارے بیوی کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے جو جا چکی ہیں, جو دنیا میں ہیں. تو
جتنے بھی داماد ہیں، کیونکہ جو سسرال والے ہیں نا ان کو میں پیار سے اسرائیل والے کہتا ہوں، دامادوں کے مقابلے میں جو سسرال، آپ میرا ضرب دیکھو، میرا ضرب، حوصلہ دیکھو، حوصلہ دیکھو، آپ حوصلہ، ایک ساس لوگ افورڈ نہیں کر پاتے آج کل، ایک سسر قابل برداشت، آپ حوصلہ دیکھو، ہول سیل کے حساب سے سالے رکھے ہوئے ہیں، ہول سیل کے حساب سے سسر، ہول سیل کے حساب سے ساسیں، ظرف ہے یا نہیں ہے؟ تبھی تو میں چاہ رہا ہوں ایک ہفتہ اور بڑھوا لوں گا، خیر استغفر اللہ، مذاق کر رہا ہوں۔ تو کتنی مقدس آیات ہیں، ساس مدر ان لا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی تمہاری ماں ہے، یہ تو خیر میں مزاح کر رہا تھا اسرائیل سے، لیکن اللہ نے اس کو مقدس رشتہ قرار دیا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کسی عورت سے تمہارا نکاح ہو گیا، اس کا اگر کسی شوہر سے بیٹی ہے تو آج سے وہ تمہاری بیٹی ہے، اس سے تم ساری زندگی نکاح بولو نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے بیٹے کی بیوی وہ تمہاری ڈاٹر بن چکی ہے، ڈاٹر ان لا، لہذا اس کے حقوق بھی، اس کے ساتھ معاملات بھی بیٹیوں جیسے ہیں۔ کتنا مقدس نظام اسلام نے قائم کیا ہے، کیا کسی اور کے آپ عقل سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں میں؟ گائیڈنس، عقل گائیڈ کر سکتی ہے آپ کو؟ کہیں بھی گائیڈنس نہیں ملے گی آپ کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کے تحفظ کے لیے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا تو عورت کو بھی چاہیے کہ اس نظام کا خیال کرے، اس نظام میں اس عورت کی بہتری ہے، اس کے فائدے ہیں اس میں۔ تو اعتدال کا راستہ صرف اور صرف کون سکھاتا ہے بھائی؟ خرچ کرنے میں اعتدال سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، غیر مسلموں کے پاس کہاں کتنا خرچ کرنا ہے اس کا کوئی ضابطہ موجود، ادھر توجہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس ٹیکس تو دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ وہ بھی گورنمنٹ لیتی ہے، نہ لے تو کوئی بھی نہیں دے گا ٹیکس۔ اسلام نے کیا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ نہ کنجوسی کرنی ہے، سارا مال تمہارا نہیں ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، آپ جتنا کماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے حق اس میں تمہارے والدین کا ہے، اگر وہ محتاج اور ضرورت مند ہو، اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تو سب سے پہلا حق تمہاری بیوی اور تمہارے بڑوں بچوں کا ہے۔ اسلام میں بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے جس کی بیوی ہے۔ آپ کی بیوی گورنمنٹ کی بیوی نہیں، آپ کی بیوی ہے، لہذا خرچ کرنا کس کے ذمہ ہے؟ بول نہیں رہے آپ کے ذمہ ہے، آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، اولاد پہ آپ کو خرچ بولو کرنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ کو ضرورت ہے تو آپ کو خرچ کرنا پڑے گا، آپ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر کے جان نہیں چھڑا سکتے، دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے آپ۔ یہ نظام ہے دنیا میں کسی کے پاس؟ آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ بولو میں نے اتنا کمایا تو میں چاہتا ہوں یہ سارا کمایا ہوا کسی ٹرسٹ کو دے کے چلا جاؤں، نہ، یہ آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، تمہارے جو خونی رشتے ہیں ان کا حق اللہ نے غریبوں مسکینوں سے، دوسرے مسکینوں سے زیادہ رکھا ہے۔